کوئی اچھی تقریب ہو، آپ اس میں بھی چلے جائیں، واپس آنے کے بعد آپ کے گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، خاندان والوں کی برائیاں، کسی میں کسی چیز کی کمی دیکھی اس کی بات، کسی سے کوئی غلطی ہوگی اس کا بار بار تذکرہ، حقارت، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کی باتوں کا تماشا بنانا، طرح طرح کی باتیں کرنا، اس کو بہت کم ظرف اور یعنی کہ عجیب سے الفاظ ہوتے ہیں جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد سامنے دیکھ دیکھ کر وہی چیز سیکھتی ہے کہ کسی میں کوئی عیب دیکھو تو پھیلاؤ، پورے علاقے میں ڈنڈورا پیٹو، تو اولاد خود بخود سیکھ جاتی ہے۔ اور جب بڑے ہو کے اولاد کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس پر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ غصہ آنے کا اس وقت ٹھیک ہے، بجا ہے، مگر آپ نے اس وقت احتیاط کی ہوتی تو اولاد نے یہ چیز نہ سیکھی ہوتی۔ اس دنیا میں رہنے کا مسلمانوں کے لیے ذرہ ذرہ ہر قدم اٹھانے کا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ تم نے سونا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، چلنا کیسے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنا ہے۔ تو خدا نہ ان چیزوں کی تحقیق کی جائے اور اپنی اولاد کی حفاظت کی جائے۔ ہر انسان یہ تو رونا رو رہا ہے کہ برکت نہیں ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، سکون کیوں نہیں ہے، اولاد نہیں سنتی، اولاد وہ ہے فرما بردار۔ اللہ کے بندے ان کو حلال تو کھلاؤ، ان کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے کیا 100% تمہیں یقین ہے وہ حلال ہے؟ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے گھر سے گری ہوئی کھجور ایک بچے کے منہ میں چلی جاتی ہے، بچہ ہے، خالی زمین سے اٹھا کر کیا ہوا، اس کے حلق میں انگلیاں ڈال کر اس کھجور کو نکالا جا رہا ہے۔ اتنی احتیاط ہو رہی ہے، ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کھاؤ، تب بھی ہم وہاں گھس رہے ہیں۔ بھائی اس کے علاوہ جاؤ، کتنے ہوٹل ہیں، باہر کا ہی کھانا ہے نا، اتنے ہوٹل ہیں، جاؤ، جو پاکستانی اپنے ہوٹل ہیں اتنے بڑے بڑے، وہاں جاؤ، وہاں کھانا کھاؤ۔ ضروری تم نے ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں گھسنا ہے اور وہاں جا کر حرام کھانا، خود بھی کھانا، اپنے اولاد کو بھی کھلانا ہے، اور پھر بھی کہنا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔